क़यामत से नहीं तो डॉक्टर साहब बताएंगे. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب یہ نا کہ ایز اے بیلنس یہ چیز جو بڑھتی چلے گی, ایک ملک نے کیا, دوسرے نے کیا, تیسرے نے, چوتھے نے, اب یہ ایسی پوزیشن پہ آ گئی کہ لوگ خود ہی باتیں کر رہے ہیں, اس کو انڈو کرو. ایون آپ نے دیکھا اوباما جیسا بندہ, وہ کہتے ہیں ہم اپنے ویپن بھی ختم کرنے والے ہیں. وہ باتیں کر رہے ہیں لیکن کر نہیں رہے, لیکن سینس پریویل کرے گی دنیا کے اوپر ایک دن. یہ اتنا کچھ جمع کر لیا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو ڈسمینٹل کرو, اسی فیول کو استعمال کرو فار انرجی پروڈکشن, فار انڈسٹری. اور جب انسان ایک لمٹ کو پہنچ جاتا ہے, انتہا کو, پھر اس کو سینس آتی ہے, انلیس لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ڈسٹرائے ہوگا اپنے ہاتھوں خود. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں میں سینس آنی شروع ہو گئی ہے. اب تک جو ہوا ہے وہ ایز اے ریئیکشن اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوا ہے, لیکن اب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ بھئی اس میں میوچل فائدہ نہیں ہے اور اسے ختم کرنا بہتر ہے, اور ہو سکتا ہے سیلف پریویل کر جائے اور یہ سب چیزیں. لیکن سب سے پہلے بڑے ملکوں کو ایگزامپل بننا پڑے گا, کیونکہ چھوٹے ملک ختم نہیں کر سکتے ورنہ ان کا سروائیول خطرے میں آ جاتا ہے. Thank you for providing such a forum for knowledge sharing. My question, as a nation or as a country, what capability and independence we have in raw material? One, other, why we do not assist to other Muslim countries? Either if some problems can occur, we are ready to face. میں دوسرے جواب تو میں دے چکا ہوں میرے خیال میں کہ ہم خود بھی ڈرپوک ہیں اور مسلمان ملک ہم سے زیادہ ڈرپوک ہیں کہ آقا کیا کہے گا. اگر ہم نے ان سے دیکھ لیا, آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر اگر ایک افسر کسی افسر سے ناراض ہو جائے, بڑا افسر چھوٹے افسر سے ناراض ہو جائے, تو باقی پورا عملہ اس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے کہ میرے نمبر نہ کٹ جائیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے, کہ میرے نمبر بنے رہیں, میری پوزیشن بنی رہے. ہم دیکھتے ہیں ہر بات میں اپنے آقا کو کہ یہ کیا کہیں گے اگر میں نے کچھ کیا, میں نے اس ملک سے حالات اچھے کیے تو کیا بنے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آپس میں اس چکر سے نکلیں, ایک دوسرے کو ہیلپ کریں اور آگے بڑھیں. را میٹیریل میں دیکھیں اس وقت بہت سا ایریا تو ابھی ہوا بھی نہیں سروے, جو ہے نا ڈرلنگ, یہاں پہ بیٹھے ہیں بہت منرل ایکسپرٹس, کہ امریکہ جیسے ملک میں جو ڈرلنگ ہے نا, ڈیپ انڈر گراؤنڈ ڈرلنگ, ہر 2-3 کلومیٹر سے ایوریج وہاں پہ ہوئی بھی ہیں. پاکستان میں تو سرفیس ریزروس تک ہی گئے ہیں اور اتنا ایکسپینڈیچر انوالوڈ ہے. اور ہمارے بلوچستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جو ریزروس موجود ہیں اور جگہوں پہ ڈیپ ڈرلنگ اب گئی نہیں. سرفیس یورینیم بھی ہم اوپن پٹ مائننگ کر رہے ہیں, ڈیپ انڈر گراؤنڈ ابھی گئے نہیں. تو ہم نے ابھی تک سروے نہیں کیا, ہم سپرفیشل چیزوں میں لگے رہے ہیں, لیکن ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا ہمارے ملک میں ہے کیا. کوئی ایک ایسا چائنیز جو ہے وہ اپنے آئل ویلز دیکھ رہے ہیں اور ان کو سیل کرتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ فوڈ ہے ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے, ہے نا. یہ جو آپ کہتے ہیں سنتھیٹک فائبر, آپ کے کپڑے جو ہیں یہ گیس سے بنے ہوئے ہیں نا, فرٹیلائزر گیس سے بنتا ہے, اسے جلا کے آپ ضائع کر رہے ہیں. تو چائنیز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیل کر دیا اپنے آئل ویلز کو کہ یہ ہمارا را میٹیریل ہے فار اوور فوڈ اینڈ کلودنگ, اسے جلاؤ نہیں. تو کوئی کہنے لگا پاکستانی تو ان سے بھی زیادہ عقل مند ہے, ہم تو معلوم ہی نہیں کر رہے ہمارے ریزروس کہاں پر ہیں, ہم تو کہتے ہیں فیوچر جنریشن ول فائنڈ آؤٹ. سر, ایک آپ جیسے سائنٹسٹ ہیں جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور کچھ ایسے سائنٹسٹ ہیں جو سوئسائڈل اٹیک ٹیکنالوجی کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو نیوکلیئر سائنس کے جو سائنٹسٹس ہیں, یہ کیا اچھا رول پلے کر سکتے ہیں ٹو ڈی گریڈ دیز سوئسائڈل اٹیک ٹیکنالوجی پروموٹرس؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے, اس کا جواب میں آپ سے ہی چاہوں گا بھی تھوڑا سا. نہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اگر کوئی سمجھ آئے تو بتائیے گا مجھے بعد میں. اور میں الیکٹریکل انجینئرنگ کا فائنل ایئر اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ویسٹرن پروپیگنڈا آج کل بڑا زور و شور سے ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں باہر کسی بھی یونیورسٹی میں نیوکلیئر کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, تو پاکستان میں وہ جو اب سائنٹسٹ باہر سے آگے ہیں اسی اسٹینڈرڈ کو پروموٹ رکھنے, اسی کو مینٹین رکھنے کے لیے پاکستان میں کام ہو رہا ہے یونیورسٹیز لیول پہ, اسٹوڈنٹس کا لیول جو ہے وہ فورن لیول تک رہے. تھینک یو. ٹھیک بات, یہ بڑا اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں کوئی کلوز سوسائٹی پروگرس نہیں کر سکتی. ہم نے پیاس بنا لیا, بیسٹ جگہوں پہ ان کو تعلیم دی, پی ایچ ڈی کر کے آ گئے, لیکن ٹیکنالوجی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ مل گیا, پھر ہم بیکورڈ ہوتے چلے جائیں گے. تو اس کے لیے ہم نے یہ کر رکھا ہے کہ جہاں اوپننگ مل رہی ہے, چائنا میں مل رہی ہے, ہمارے سائنٹسٹ بے انتہا چائنا جا رہے ہیں, جاپان میں مل رہی ہے وہاں بھیج رہے ہیں, آسٹریلیا کوئی پلیسمنٹ ملتی ہے وہاں بھیج دیتے ہیں. تو اس وقت بھی یہ ہے کہ جہاں بھی ہمیں ذرا چانس ملتا ہے کہ کوئی اوپننگ ہے, تاکہ وہاں سے نالج لے کر آئیں اور اس کو اپ گریڈ کریں. ہمارا اپنا ادارہ بہت اچھے بن گئے ہیں, ان کو فریش ایئر کی ضرورت ہے, اور کوئی کنٹری کا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے پرفیکشن حاصل کر لی ہے. وہ پھر اگر آپ نے کہا تو آپ پھر پیچھے ہوتے چلے جائیں گے. تو آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے
کہ اس میں ہمیشہ وی شوڈ بی ان کنٹیکٹ ود ہو ایور گیوز اس. اب ویسٹ میں ہمیں نہیں مل رہا، لیکن ہمیں ایسٹ کے اندر بہت زیادہ جگہیں ہیں، اور ایسٹ اب بہت تیزی سے اس فیلڈ میں آگے آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جتنے ریئیکٹر لگ رہے ہیں اب چائنا میں لگ رہے ہیں، فار ایسٹ میں لگ رہے ہیں، اور ان کنٹریز سے ہمارا تعلق ہے، اور ہم لارج اسکیل میں لوگ یہاں بھیج رہے ہیں، لوگوں کو چائنیز لینگویج سکھا رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں گے جو ہے نا رائز اینڈ فال آف نیشنز، ہسٹری آپ پڑھیں، قیصر و قیصر کا ذکر پڑھیں. ہمارے دور کے قیصر و قیصر تو USSR اور امریکہ تھے، ایک تقریباً ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. 7 سال میں امریکہ میں رہا ہوں، وہاں پہ اب ختم ہونے کے آثار نظر آنے لگے ہیں. 20 سال لگے، 25 سال لگے، 100 سال لگے، ٹائم تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. لیکن ایسی بیسٹ سیلرز امریکہ میں اب آ رہے ہیں، وہ خود ہی ان کے انٹلیکچوئلز کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم واپس نہیں گئے تو ویل بی ڈسٹرائڈ اینڈ ویل بی نو مور نمبر 1 پاور. اس کے بعد چائنا اور somebody else will come. تو یہ میٹر آف ٹائم ہے. جو کسی نے کہا مسلمانوں 600 سال تک مسلمان ٹاپ پہ تھے دنیا کے. جب یورپ ڈارک ایجز میں تھا، امریکہ میں ریڈ انڈینز رہتے تھے. ہر ایک قوم کا دور ہوتا ہے، ہمارا بھی دور تھا، لیکن پھر ہم نے کھو دیا اس کو اپنے ہاتھوں. اب پھر انشاءاللہ آئے گا، اور آپ لوگوں کے ہاتھوں آئے گا. میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے یہ صلاحیت حاصل کی، آپ لوگوں نے بڑا کام کیا، ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اسکول کی سطح پر آج کل یہ نمبرات کی دوڑ لگی ہوئی کہ زیادہ نمبر ہوں گے تو زیادہ نمبر ہوں گے، اچھی نوکری مل جائے گی. اس حد تک بڑے سے بڑا سوچنے والا یہی سوچ رہے ہیں. اصل چیز تو شعور کی بیداری ہے. اس سطح پر آپ نے کوئی ایسے ادارے قائم کیے ہیں کہ ان فتیم بچوں کو شروع ہی میں لے دیا جائے، پرائمری سطح سے لے لیا جائے، تاکہ وہ کل وہ جو آپ کے پاس سرمایہ ہے، جو آپ کے پاس ورثہ ہے، وہ اس نئی نسل کو منتقل ہو سکے. یہ دیکھیں ایک بہت آپ نے ٹچنگ سوال کیا ہے. ہمارے جو چیئرمین تھے نا ڈاکٹر صاحب، جو میں نے ذکر کیا انور علی کے نام سے، جو بہت دینی انسان تھے، ریٹائر ہوئے ابھی. تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے بلایا، مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک فیصل آباد کے فلاں گاؤں میں پیدا ہوا تھا. میرے کلاس فیلو تھے جو ٹاپ کرتے تھے پہلی دوسری تیسری جماعت میں، لیکن اس کا باپ مزدور تھا. کہتے ہیں اب وہ ریڑا لگاتا ہے فیصل آباد میں. میں اتنا قابل نہیں تھا، اتنا انٹیلیجنٹ نہیں تھا، میرے پاس ماں باپ کے پاس پیسہ تھا، میں پڑھ لکھ لیا. اب تو تعلیم بالکل ہی فار سیل ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ کیا کریں، اس ملک کا ٹیلنٹ جو غریب ہیں، جن کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ایک اسکیم بنائی تھی، اب وہ پتہ نہیں چلے گی نہیں چلے گی. انہوں نے کہا تھا کہ ایک میں کیڈٹ کالج بنانا چاہتا ہوں، جہاں پہ ہم ان کو رکھیں گے، بچوں کو پورے ملک سے سلیکٹ کریں گے، ان کو ہم پوری تعلیم دیں گے، 6ٹھی جماعت سے ان کو لیں گے آگے پورے ملک میں کمپٹیشن بیسس پہ. اور یہ وہ لوگ ہوں گے گاؤں کے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے، اور ان کو ہم یہاں لا کے 200 ہر سال لیں گے، اس چیز کو ایکسپینڈ کریں گے. اس کے لیے زمین سلیکٹ بڑا ان کا ہے نا کہ وہ بندہ کیوں ایک ریڈی لگا رہا ہے، اگر موقع ملتا مجھ سے بہتر ہوتا. تو اس ملک میں ٹیلنٹ بہت ضائع ہو رہا ہے، اوپر کے لوگوں کو خیال نہیں ہے. میں جب بھی کوئی بات ہوتا ہے میں کہتا ہوں آپ تو ایجوکیشن فار سیل کر رہے ہیں، غریب آدمی تو پڑھ نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں ان کو بھی تو کچھ کام کرنا ہے، کسی کو صفائی بھی تو کرنی ہے. جو اوپر کے لوگ ہیں نا وہ بالکل آؤٹ ہو چکے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ نے پیدا ہی ان کو شاید بڑا کیا ہے، اور جو غرور جس میں آ جائے اس کا کوئی وہ نہیں. ہمارے ملک میں جو خرابیاں ہو رہی ہیں اسی لیے وہ کچھ نے اپنے آپ کو بہت بڑا بنا دیا ہے، کسی کو انہوں نے غلام بنا دیا ہے. اور جو ملک میں جو اچھی باتیں جب شروع ہوں گی، جب مساوات ہو جائے، ہر ایک کو اس کا کریڈٹ ملے، اور اس طرح کے ادارے اب تک تو کمیشن کا اسکوپ اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم یہ بھی کریں. لیکن انور علی کی اپنی ایک انیشیٹو تھی کہ ہم ایک ایسا ادارہ پہلے بناتے ہیں اور اس کو ایکسپینڈ کریں گے. لیکن ایسا ہونا چاہیے، اور جب ہی ملک کا ٹیلنٹ اوپر آئے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، میں نے اتنا ٹائم دیا آپ کا.